دہشت گردی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہا تھی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کس طرح دہشت گرد اور بعض خارجی عناصر مل کر بلوچستان میں جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور باہر سے ان کو جس طرح مدد مل رہی ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہماری سولین گورنمنٹ ہے سرفراز بگٹی صاحب کی سربراہی میں، ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہیں، وہ بھی بہت خوش آئند تھیں۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی کی انتہا تھی۔ دہشت گردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے۔ دہشت گرد اور خارجی عناصر بلوچستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ پاکستان کے دشمنوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دشمنان پاکستان کو مل کر مقام عبرت بنائیں گے۔ نوجوانوں کو ورغلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا دشمن پاک چین دوستی میں درار ڈالنے چاہتے ہیں۔ موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کا اعتراف کیا۔ جلد پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور معاشی طاقت بنے گا۔ کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات۔ دیر بالا کے علاقے پاتراک میں گھر پر مٹی کا تودہ گر گیا، ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 9 بچے بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ علی امین گنڈاپور کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ ضلع جامشورو میں بارشوں سے 24 گھنٹے کے دوران 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ لمس کالونی میں جوہڑ میں ڈوب کر 2 افراد جاں بحق۔ مختلف علاقوں میں گھروں کی چھتیں گرنے سے 15 افراد زخمی۔ سیون اڑل نہر میں 16 سالہ نوجوان ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ لورالائی کے ندی نالوں میں طغیانی پانی گھروں میں داخل۔ بولان میں سیلابی ریلے سے 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو نقصان۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل۔ مستونگ، کلات، کوئٹہ، مچ، پشین اور ملحقہ علاقوں میں گیس کی فراہمی بند۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر محمد یونس کو چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ بنگلہ دیش کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کی حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بنگلہ دیشی حکومت اور عوام سے اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات۔ دیر بالا کے علاقے پاتراک میں گھر پر مٹی کا تودہ گر گیا، ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 12 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 9 بچے بھی شامل۔ ضلع جامشورو میں بارشوں سے 24 گھنٹے کے دوران 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ لمس کالونی میں جوہڑ میں ڈوب کر 2 افراد جاں بحق، مختلف علاقوں میں گھروں کی چھتیں گرنے سے 15 افراد زخمی۔ سیون اڑل نہر میں 16 سالہ نوجوان ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ لورالائی کے ندی نالوں میں طغیانی پانی گھروں میں داخل۔ بولان میں سیلابی ریلے سے 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو نقصان۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل۔ مستونگ، قلات، کوئٹہ، مچ، پشین اور ملحقہ علاقوں کو گیس کی فراہمی بند۔ سمندری طوفان کے اثرات، سندھ بھر میں موسلادھار بارش۔ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش، اہم شاہراہیں پانی سے بھر گئیں۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 127.6 ملی میٹر ریکارڈ، گلشن حدید 46، ناظم آباد 45، کھماڑی میں 42 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ہوا کا شدید کم دباؤ شہر سے 200 کلومیٹر کی دوری پر۔ ڈیپ ڈپریشن طاقتور طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان۔ سسٹم کل صبح تک شمال مشرقی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ سمندر میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ سندھ کی ساحلی پٹی میں سمندری طوفان کا الرٹ جاری، موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کئی علاقوں کا دورہ، پانی کی نکاسی کے لیے مشینری موجود ہے۔ شہر میں 3 گھنٹوں سے زائد سفر کیا لیکن مشکلات نظر نہیں آئیں۔ جنہوں نے شہر پر راج کیا وہ اس شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ حیدرآباد میں بھی بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ قاسم آباد میں 133 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ممکنہ سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر ٹھٹہ میں ایمرجنسی نافذ۔ کراچی، حیدرآباد اور ٹنڈو والا یار میں تمام سرکاری اور نجی سکولز بند۔ محکمہ موسمیات کے سندھ کے ماہی گیروں کو کل تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔
ملک میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ملتان، رحیم یار خان میں موسلا دھار بارش، راولپنڈی، اسلام آباد میں صبح سویرے بادل برس پڑے، موسم خوشگوار، خانپور، دینا میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، پنڈ دادن خان میں ریلوے لائن ڈوب گئی، آزاد کشمیر میں بارش سے متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، مظفر آباد سے راولپنڈی کو ملانے والی شاہراہ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ نیلم بھی مختلف مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند، بلوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، لورالائی، جعفر آباد، ڈیرہ عیار کے ندی نالوں میں بھی طغیانی، ضلع اوسط محمد کو شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے آفت زدہ قرار دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری، رواں سال مانسون بارشوں کے باعث 105 شہری جاں بحق جبکہ 260 زخمی اور 267 گھر متاثر ہوئے، ترجمان پی ڈی ایم میں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، رولز آف بزنس 1973 میں پی ڈبلیو ڈی کی بندش کے حوالے سے ترمیم کی منظوری لی جائے گی، حکومت پاکستان کا ML1 کے پہلے فیز پر عمل درآمد کا فیصلہ، کابینہ چین اور پاکستان ریلوے کے درمیان فائنانسنگ معاہدے کی منظوری دے گی۔ ملک سے ہر صورت دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردوں کے ساتھ رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پاکستان میں گھس بیٹھیوں کا خاتمہ ضروری ہے، ملک دشمنوں کا خاتمہ ترقی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے، دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہمارا فرض ہے، بلوچستان میں قیام امن کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، دشمن پاک چین دوستی میں رخنہ ڈالنے چاہتے ہیں، دشمن پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، وزیراعظم شہباز شریف کی نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ بلوچستان سے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کرنے کا وقت آ گیا، ہمارے لوگوں کو شہید کرنے والوں کو بھاگنے یا چھپنے نہیں دیں گے، دہشت گردوں سہولتکاروں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور آئین پاکستان کو ماننے والوں سے بات چیت ہوگی، دہشت گرد گروہوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس فتنے کا سر سختی سے کچلا جائے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی ملاقات، بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت۔ قومی کرکٹ ٹیم کو سیریز بچانے کا چیلنج درپیش، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹاس تاخیر کا شکار، پہلے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 10 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور غزہ میں جنگ بندی اور مغویوں کی بازیابی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، میکسیکو سرحد سے مجرموں کا داخلہ روکنے کی حامی ہوں، اگلے ہفتے چھوٹے کاروباری افراد کے لیے ٹیکس کریڈٹ کا اعلان کروں گی، امریکی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کا جارجیا میں خطاب، کیملا ہیرس کے ریلی سے خطاب کے دوران احتجاج۔